الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ اب تک اللہ پاک نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، ويعلم الصابرین، اور ظاہر نہیں کیا ان کو جنہوں نے تکالیف برداشت کی، تکالیف پر صبر کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تحقیق کہ تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم اس سے ملتے، ان تلقوہ، تم اس سے ملتے، فقد رأیتموہ، تحقیق کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا موت کو، وانتم تنظرون، اور تم بخوبی دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر کہ رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق کے گزر چکے ان سے پہلے انبیاء، افإن مات، اگر کہ وہ فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا شہید ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ بدلہ دینے والا ہے شکر گزاروں کو۔ ما زال السیاق متعلقا بغزوۃ احد، سابقہ کلام غزوہ احد سے متعلق چلتا چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو قوم کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ہرقل بادشاہ کے سامنے جب صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ ان کا معاملہ تمہارے درمیان میں کیسا ہے، لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم فاتح، کبھی وہ فاتح۔ تو ہرقل بادشاہ جو کہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کہ انبیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال انبیاء فاتح ہوا کرتے ہیں، ان کو غلبہ مل جاتا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال غلبہ ملا، اور ایسا غلبہ کہ آج نبی علیہ السلام کو پردہ فرمائے زمانہ بیت گیا، اور ان کے نام لیوا آج بھی موجود ہیں، بلکہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے ہیں کہ کہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اظہار میں اپنی جان وار دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امتحان عرض فرمایا، امتحان کہا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دنیا سستی ہے، جنت مہنگی ہے۔ جنت ایک انمول، ایک بیش بہا خزانہ ہے جس کی طرف انسان لپکنا چاہتا ہے اور اس کا متلاشی ہے، اور حالات یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں جو خزانے رکھے ہیں، مثال کے طور پہ مومن جب شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، حوریں اس تک پہلے پہنچتی ہیں، قیمت ہے، قربانی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ جو لوگ تم میں سے اللہ کے راستے میں حقیقت میں لڑنے والے ہیں وہ کون ہیں، اور جو لوگ لڑنے والے نہیں ہیں وہ کون ہیں۔ جیسے کہ ابن قمیہ نام تھا اس شخص کا جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، نبی علیہ السلام کے چہرے انور پہ لگا، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے، اور اس آدمی نے یہ آواز لگا دی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ آواز لگا دی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
احد کے پہاڑ کے دامن میں شہید ہوئے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ تو جب وہ شہید ہوئے، لوگوں نے خبر اڑا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اور جیسے ہی یہ خبر اڑی تو منافقین میں ابن ابی جو تھا اس نے بھی بڑا اس افواہ کو ہوا دینے میں بڑا کردار ادا کیا، اور لوگوں نے اس سے رابطے بھی کیے کہ جی ہم اپنے دین، پرانے دین کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ظاہر ہے کہ منافقین ہی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر نبی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ایڑی کے بل کیوں کہا؟ ایڑی کے بل اس لیے کہا کہ ایڑی کا رخ پیچھے کی طرف کو ہوتا ہے۔ انسان اپنے پیچھے کی طرف کو دیکھنا چاہے تو وہ پیچھے کو دیکھے گا تو سامنے کے لیے اس کے پاس شیشہ ہونا چاہیے جو پیچھے دیکھے، یا پھر اپنی گردن موڑ کے دیکھے۔ انقلبتم علی اعقابکم، تو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی جس طرف سے آئے ہو اسی طرف چلے جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے تو جان لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی کہ یوں کہہ لیں چھانٹی کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی کہ ایمان والے کون ہیں، منافقین کون ہیں۔ تمہاری تعداد میں کچھ نہ کچھ اصل ہے اور کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی ہے، اور کھوٹ کی چھانٹی کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے حالات کو واضح کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ان لوگوں کو ظاہر نہیں فرمایا جنہوں نے جہاد کیا، وَلَمَّا يَعْلَمِ الصَّابِرِينَ، اور نہیں ان کو صبر کرنے والوں کو ظاہر فرمایا، یہاں وَلَمَّا نہیں ہے، یہ عطف ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کو ظاہر فرمایا جن لوگوں نے صبر کیا ہے، جن لوگوں نے تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرنے والے تھے۔ کب؟ جنگ بدر میں۔ جن لوگوں سے بدر رہ گئی تھی وہ تمنا کرتے تھے کہ ہائے کاش کہ ہمیں جنگ ملے تو ہم اپنی شجاعت دکھائیں، ہم داد شجاعت میدان میں دیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر اپنی محبت میں ان کی اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ جذبہ تھا ان حضرات کا، وہ جذبہ ان کو دکھانے کا موقع نہیں تھا، تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اظہار فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا رکھتے تھے کہ تمہیں شہادت ملے، تم شہادت کے درجے پر پہنچ جاؤ، اس سے فائق ہو جاؤ، تم اعلیٰ ہو جاؤ، تم اس کی تمنا رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تلقوہ، اس سے پہلے کہ تم اس سے ملتے۔ اب کیا ہوا؟ فقد رأیتموہ، تم نے اس کو دیکھ لیا، تم نے اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا کہ موت تلواروں سے آ رہی ہے اور لڑتے بھڑتے آ رہی ہے، خون کی گرماہٹ محسوس کی جا رہی ہے، ایمان کی حرارت محسوس کی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری قوت سے مسلمان لگے ہیں، اور ایسے لگے ہیں کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی آل اولاد کی پرواہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بس صرف اور صرف ایک کام ہے کہ ہمیں اس وقت لڑنا ہے اور لا الہ الا اللہ کے نعرے کو خون دینا ہے، اور خون دیں گے تو تحریک میں رنگ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فقد رأیتموہ، تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، وانتم تنظرون، اور تم بخوبی دیکھ رہے ہو۔ رأیتا کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ تم نے دیکھا، تم سب نے دیکھا، تم رأیتموہ، اور تنظرون نظر انظر کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے ایک حال وہاں دیکھا اور ایک حال تم یہ بھی دیکھ رہے ہو۔ ایک حال تم نے دیکھا کہ تم جنگ میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تم نے دیکھا لاشیں گر رہی ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، ایک نقشہ وہ تھا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، دوسرا نقشہ کیا ہے؟ اب تم شہداء گن رہے ہو، اب تم شہداء کو دیکھ رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہنے والے تھے کہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وما محمد الا رسول، ایک صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع آئی مدینے میں، ان کی بیوی گھر میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی ہیں۔ آپ سما ذرا سا سوچیں کہ ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے، حالت جنگ ہے، اور اس جنگ میں مسلمان اپنے جان مال وقت کے ساتھ ہمتاً مصروف ہیں، اور سب سے قیمتی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہیں، اور یہاں مدینے میں امن ہے،
یہ حال ہے گھر میں آٹا گوندا جا رہا ہے، عمرو بن جموح کی اہلیہ آٹا گوندھ رہی ہیں، افواہ اڑی تو افواہ مدینے پہنچی، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، خبر آئی، باہر نکلی گلی میں کھڑی ہوئی ہیں اور سب سے پوچھ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا بتاؤ، ما فعل بنبی اللہ، نبی علیہ السلام سے کیا ہوا، خبر بتاؤ نبی علیہ السلام سے کیا ہوا، جستجو۔ آنے والے نے بتایا کہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا، تمہارا شوہر سب چلے گئے۔ انہوں نے کہا وہ چھوڑو، وہ معاملہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی خبر دو، یہ نبی علیہ السلام۔ حالانکہ قرابت داری زیادہ اہم ہوتی ہے، نبی علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، قرابت دار نہیں ہیں، لیکن ان حضرات کی، ان لوگوں کی گھروں میں بیٹھنے والی خواتین کی محبت، اتنی محبت ہے نبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ اور جیسے ہی خبر ملی کہ آپ علیہ السلام خیریت سے ہیں تو انہوں نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد تو ہر طرح کی مصیبت ہیچ ہے، کہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے کسی حقیقت، کسی مصیبت کی۔ زمین و آسمان نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان افرین کرنے کے حوالے سے اس سے بڑا صدمہ نہیں دیکھا، اس سے بڑا صدمہ زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، اور اگر اس کے بعد کوئی صدمہ آئے گا تو وہ قیامت کا ہوگا، بس اس سے بڑا کوئی صدمہ۔ اچھا یہ بات بھی کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء نعوذ باللہ امر ہوتے ہیں اور وہ قتل نہیں ہوتے، وہ شہید نہیں ہوتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کئی انبیاء ایسے ہیں جن کو شہید کیا گیا اور قرآن پاک اس پر شاہد ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق، قرآن پاک شاہد ہے اس پر۔ تو بڑی بھرپور کوششیں ہوئی ہیں انبیاء کے خلاف، اور ان کوششوں میں بعض اوقات کامیابی بھی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے